ایک تو حدیث میں علیکم بالدعاء، دعا کو لازم پکڑ لو، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا مانگا کرو اور قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ اس حدیث میں بہت واضح بات بتائی گئی کہ دعا مانگنے والا ڈھل مل نہ ہو، یقین کے ساتھ مانگے۔ یقین کے ساتھ کی گئی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچے نا کہ بھئی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی نہیں ہوتی۔ جس کا یہ گمان ہو یقین ہو کہ ضرور قبول ہونی ہے، اسی کی ہوتی ہے۔ اور شیطان یہیں سے ہمارے ساتھ ہاتھ کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے میرے بندے تم بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔ یہ وسوسہ کبھی ہمارے دل میں آیا، کبھی ایسا خیال آیا، ایسا خیال؟ شیطان بڑی سچی بات کر کے نا ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سمجھ لے، آج مزیدار بات ہے، بڑے گر کی بات ہے۔ شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے بندے تو بڑا گناہ گار ہے، تیری تو دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، کہ تیری کہاں قبول ہوگی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ جب یقین کامل ہو پھر قبول ہوتی ہے، اور جب ڈھل مل بندہ ہو تو اس کی واقعی قبول نہیں ہوتی۔ شیطان اس بات کو سمجھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے یقین کو کمزور کر دیتا ہے، پھر ہم مانگتے بھی رہتے ہیں تو نہیں ملتا۔ اب آئندہ کبھی اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ بندے تو بڑا گناہ گار، تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے، نہیں قبول ہوگی، تو اس کو دو جواب دے سکتے ہیں آپ۔ ایک تو یہ ہے فرعون کے بارے میں کہ ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گیا، اس کی قوم کے لوگ آئے، اس کو سجدہ وغیرہ کیا، جو بھی ان کا طریقہ ہوگا کیا، کہا جی ہم سے راضی ہو جائیے، معاف کر دیجئے، دریائے نیل جاری کر دیجئے، بڑی پریشانی قحط سالی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ہو جائے گا، وہ تو خدا سمجھ کے آئے تھے، اس نے ان کو کہا ہو جائے گا تمہارا کام، جاؤ۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے، رات آ گئی، اب یہ پریشان ہے فرعون، کیا کروں؟ دریائے نیل، اس کو تو پتہ ہے میرا حکم نہیں چلتا اس پہ، اب صبح ہونی ہے اور میری جو ہے خدائی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کیا کروں؟ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ رات میں پریشان رہا، جب بہت زیادہ رات گزر گئی نا تو یہ اپنے محل سے نکلا اس حال میں کہ سر پہ تاج نہیں، پاؤں پہ جوتا نہیں، اور یہ دریائے نیل پہ پہنچا، اور دریائے نیل پہ پہنچ کے ادھر خشک دریا تھا، وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور دعاؤں میں اس نے اللہ سے مانگا تڑپ کے، یا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں تو کوئی خدا نہیں، میری کیا حیثیت ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ تو اس کو جاری کر دے ورنہ میرا معاملہ صبح خراب ہو جائے گا، میری خدائی داؤ پہ لگ گئی، میری حکومت داؤ پہ لگ گئی، میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اس نے جو تڑپ کے مانگا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے دریائے نیل کو جاری فرما دیا۔ تو شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ جو تم بڑے گناہ گار ہو، بھائی جتنے بھی گناہ گار صحیح، فرعون سے تو بہتر ہیں الحمدللہ، جب اس کی قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ تو اس وسوسے کو آئندہ کے لیے ختم۔ اس سے بڑی دلیل لے لیجئے، یہ دلیل ہے نا، ایک اس سے بڑی دلیل لے لیجئے، یہ بدبخت شیطان آئندہ اگر کبھی دل میں یہ بات پیدا کرے کہ تم بڑے گناہ گار ہو بندے، تیری دعا قبول نہیں ہونی، اس خبیث کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اس ملعون کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اس کو یہ کہنا ہے تجھے یاد ہے جس وقت اللہ رب العزت نے تیرے اوپر غضب فرمایا تھا اور تجھے راندہ درگاہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دفع دور ہو جا میرے دربار سے اور قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ این اللہ جب تیرے اوپر غضب کے عالم میں تھے، تجھے نکال دیا تھا، اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعائی تو مانگی تھی، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تھی۔ تو جب شیطان بدبخت تیری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اور جب میں راتوں کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگوں گا تو میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ تو یہ وسوسہ ہم نکال دیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہماری اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی، یقیناً ہم گناہ گار ہیں، لیکن یقین ہو اور باقی اعمال ہمارے درست ہوں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔